بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 8 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الحادی عشرہ، اسی طرح التدریب الثانی عشرہ۔ تو بہت آسان مشقیں ہیں جو آپ نے پہلے سیکھ لیا ہے، تقریباً وہی ہے لیکن ایک تھوڑا سا انداز چینج ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، یہاں پر جو ہم نے التدریب الحادی عشرہ پڑھا ہے تو یہ کس قاعدے کی بنا پر پڑھا ہے؟ تو یہ قاعدہ آپ نے نصاب الصرف کے اندر پڑھا ہوگا، اگر پھر بھی آپ کو ذہن میں نہیں ہے تو آئیے ہم اس کی یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر 2 قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں، نمبر 3 اور نمبر 4 کے طور پر۔ نمبر 3 ہے اعداد میں فاعل کا صیغہ مرتبے کے لیے آتا ہے، جیسے خامسن 5واں، عاشرن 10واں، یعنی جو گنتی میں 5ویں یا 10ویں نمبر پر آئے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مرکبات میں مرتبے کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لا کر دوسرے جز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حادی عشرہ 11واں، ثانی عشرہ 12واں، حادی و عشرون 21واں، ثالث و ثلاثون 33واں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پر الف لام بھی آیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج 27 رجب المرجب 1445 ہجری ہے، مبارک دن ہے۔ تو اور اسی طرح 8 فروری 2024 ہمارے جنرل الیکشن بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے۔ اللہ پاک ہمیں عاشق رسول حکمران عطا فرمائے، ملک پاکستان کے حال بہتر فرمائے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ التدریب الحادی عشرہ، 11ویں مشق، کہتے ہیں اجری تمرینہ تغییرا للاسم کما فی المثالین۔ کہتے ہیں تمرین کو حل کرو، تمرین کا اجرا کرو، تمرین کو جاری کرو اسم کو بدلتے ہوئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ یعنی 2 مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ نے مد نظر کرنا ہے، ان کے اوپر نظر ڈالنی ہے، اور اسی بیس پر آپ نے دونوں صفحات کو حل کرنا ہے۔ تو اب کس بنا پر ہوگا؟ تو یہاں پر حالت پوچھنے کے حوالے سے ہی ہوگا، یعنی سامنے والے سے حال پوچھنا ہے، تو سامنے والا کس حالت کا ہے، یعنی اس کے آپ نے نام لینا ہے یا اس کی طرف ضمیر لٹانی ہے، یا غائب کے بارے میں پوچھنا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس طرح کی چند باتیں ہوں گی۔ اب یہ انتا، یہ واحد مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے خطاب کی، تو اب خطاب کی ضمیر ہے، تو جب ہم سوال کریں گے تو وہاں پر یہ ضمیر چینج ہو جائے گی، یہ منفصل ہے اور وہاں پر مجرور متصل ہو جائے گی۔ تو اب سامنے والے سوال کرنا ہے، تو اس کے مختلف انداز ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیے ہیں، ان میں سے ایک حالت یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں کہ سامنے والے سے اس انداز میں سوال کرنا، یعنی اگر سامنے والا ایک مذکر ہے، مرد حضرات میں سے ایک ہے، تو کیف حالک، ٹھیک ہے۔ تو اب سامنے والے سے کیا پوچھا؟ کیف حالک، یعنی آپ کے حال احوال کیا ہیں، آپ کے کیسے مزاج ہیں، آپ کی کیسی حالت ہے، کیسی طبیعت ہے۔ تو اب وہ آگے سے جواب دے گا انا بخیر، یعنی جس سے پوچھا ہے تو اب وہ اپنے بارے میں بتائے گا نا کہ آپ کی حالت کیا ہے، تو جب یہ پوچھا تو وہ مطلب اپنے بارے میں بتائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی خطاب کے حوالے سے صیغہ بول دے یا ضمیر لینا، اب وہ اپنی مطلب بات کرے گا، تو وہ کہے گا انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ اب اس کے جواب ہم نے پہلے بھی پڑھ لیے ہیں کہ اس کو صرف بخیر بھی کہہ دیں گے تب بھی بات ٹھیک ہے، انا بخیر کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہیں گے تو اس کا مطلب بھی یہی لیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیف حالو کا ہے، اسی طرح اس کی ہم نے جو تعبیریں پڑھی ہیں، کیف الحال بھی پڑھا ہے، اسی طرح کیف انت بھی پڑھا ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں چل جائیں گی۔ اور جو پیچھے ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ ماذا بک، تو مطلب کیسی طبیعت ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی معنی میں ہی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، آگے ہے طارق، یعنی ایک بندہ ہے اس کا نام طارق ہے، اب اس سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اگر سامنے ہے تو پھر تو وہ ڈائریکٹ خطاب والی صورت مان جائے گی، لیکن اگر آپ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ سامنے موجود نہیں ہے بلکہ وہ اس کو جاننے والا ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پر اسی طرح ہوگا، یعنی غائب کے حوالے سے سوال ہوگا کیف حال طارق۔ اب یہاں پر کیف حالہ طارق لکھا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا آگے نام بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ضمیر ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، کاٹ دیں۔ تو کیف حال طارق، تو طارق کی حالت کیسی ہے، طارق کیسا ہے، یہ سوال ہوا۔ تو اب یہ جس سے پوچھ رہا ہے وہ تو اس کے سامنے ہے جس سے پوچھ رہا ہے، لیکن جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ طارق غائب ہے، تو یہاں پر اسم لے کے آئے تو یہاں پر اس کی ضمیر اس کی طرف جو لوٹے گی وہ غائب ہوگا، 3rd پرسن ہے، وہ ایضاً بخیر، تو وہ اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر یہ بھی چل جائے گا ایدن بھی خیر، ٹھیک ہے، ہوا ایدن بھی خیر، اور اسی طرح سوال بھی مختلف انداز میں بن سکتا ہے جس طرح کے اوپر میں نے عرض کر دیا۔ اچھا، اب جو جس شخص سے پوچھنا ہے تو وہ ایک شخص نہیں بلکہ دو ہیں، اور دو کیسے ہیں؟ وہ غائب نہیں ہیں بلکہ حاضر ہیں۔ تو انتما، تو یہ خطاب کی جو ضمیر ہے تثنیہ کی، تو اب اس میں مطلب انتما تو یہ مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جواب کے اندر تو ایک ہی چلے گا نحنو، لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں کی اسی طرح ضمیر آتی ہے لہٰذا یہاں پر دونوں ہی ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکلی لائف میں جب مطلب بندہ یوز کرے گا تو پھر وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے، لیکن سیکھنے کے حوالے سے یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں طرح بن سکتا ہے۔ تو انتما، تو سوال کیا بنے گا؟ کیف حالکما، ٹھیک ہے، آپ دونوں کیسے ہیں؟ تو اب آپ دونوں کیسے ہیں، آپ دونوں کیسی ہیں، آپ دونوں کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی مزاج مبارک کیسے ہیں؟ تو وہ کہیں گے نحنو بخیر۔ اب نحنو چونکہ یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے ہے، تثنیہ جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں کو یہ شامل ہو جائے گا۔ جمع کا اگر جس طرح سوال آ رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی جواب چلے گا۔ اب خالد کی بات، جس طرح طارق کی بات ہی یہاں پر بھی سیم اسی طرح ہے، کیف حال خالد، تو وہاں پر بھی اسی طرح جواب ہوگا جو آپ نے اوپر سماعت کر لیا۔ اور انتم، تو یہاں پر جو انتما کے اوپر ہم نے ضمیر بنائی تھی اسی طرح کی ضمیر ہم بنائیں گے یہاں پر کیف حالکم۔ تو اب یہاں پر ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات سامنے والا ایک فرد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم السلام علیکم یہاں پر جمع کی ضمیر لے کے آتے ہیں، خواہ وہ ایک ہو، خواہ دو ہوں، خواہ وہ مذکر ہو، خواہ مؤنث ہو، لہٰذا یہاں پر بھی اسی کی رعایت کرتے ہوئے کیف حالکم ہم کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر سامنے والا ایک ہے یا ہمارے استاد صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو تو ہم اس سے اسی انداز میں سوال کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ کیف حالکم، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ کس کے لیے کیسے آنا ہے، تو اس لیے یہاں پر الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیف حالکم، آپ کیسے ہیں، تو یہاں پر یہ جمع کے طور پر ہوگا، یعنی کم از کم 3 افراد کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ نحنو، کیونکہ نحنو یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، لہٰذا وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، لیکن یہ چونکہ سوال مذکر کے طور پر ہے تو اس لیے یہاں پر جو جواب میں نحنو ہوں گے تو وہ مذکر افراد ہی ہوں گے، تو نحنو بخیر، ٹھیک ہے، یا صرف بخیر کہہ دیتا بھی چل جائے گا۔ فاطمہ، تو اب جس طرح طارق اور خالد کی بات آپ نے پڑھی بالکل سیم اسی طرح ہے، لیکن یہ ہے کہ تو یہ مؤنث کے طور پر ہے، تو یہاں پر سوال کیا ہو جائے گا؟ کیف حالو فاطمہ، ٹھیک ہے، کیف الحال فاطمہ یا کیف حال فاطمہ۔ تو اب اسی طرح آگے اس کا جواب آ جائے گا، تو اب یہاں پر بھی جس طرح وہاں پر ہوا ضمیر آئی تھی تو یہاں پر ہیا ضمیر پیچھے اس کی طرف راجع ہوگی، تو لہٰذا جواب میں آگا ہیا بخیر، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر ایدن لگائیں تب بھی ٹھیک ہے کہ جو ہیا ایدن بخیر۔ اچھا، اگلے صفحے پر آ جائیں، وہی جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں، انتم، تو اس کا بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا، انتن یہ نیا آیا ہے، یعنی جمع مؤنث کی ضمیر خطاب کی، تو یہاں پر جب ہم اس کا بنائیں گے ضمیر تو کیف حالکن، یعنی خطاب کی ضمیر، کیف حالکن، یعنی تم سب عورتیں جو ہے کم از کم 3 یہاں پر، تو ان کی حالت پوچھی جا رہی، تمہاری حالت کیسی ہے، تم کیسی ہو، تو وہ کہیں گے نحنو۔ اب جواب میں تو تقریباً وہی آئے گا جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نحنو یا انا، تو یہ سب کے لیے آتا ہے، تو یہ چونکہ جمع ہے تو لہذا نحنو بخیر کے طور پر چل جائے گا۔ اسی طرح انتن اور ہم، تو ہم یہ غائب ہے تو لہذا جب حال پوچھیں گے تو تب وہاں پر یہی سیم ضمیر رہے گی، کیف حالہم، یعنی ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، تو آگے اسی طرح آ جائے گا ہم بخیر، ٹھیک ہے، یا صرف بخیر۔ ہیا یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے تو یہاں بھی سیم ہم کی طرح یہی سیم حالت آ جائے گی، لیکن اس کا تھوڑا سا رسم الخط بدل جائے گا، حالہا ہو جائے گا، کیف الحالہا، کیف حالہا، تو آگے آ جائے گا ہیا بخیر یا ہیا ایدن بخیر۔ اسی طرح ہوا تو کیف الحال، کیف حالہ، تو یہاں بھی اس کا جواب آ جائے گا ہوا بخیر۔ آگے دوسری مشق آج کی ہماری التدریب الثانی عشر، 12ویں مشق، کہتے ہیں اجری تمرین الآتیہ کما فی المثالین، کہتے ہیں آنے والی مشق کو حل کرو کا اجرا کرو یا اس کو جاری کرو جیسا کہ مثالوں میں ہے، یعنی 2 مثالیں انہوں نے حل کر کے بیان کی ہوئی ہیں تو سیم اسی طرح آپ نے حل کرنا ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو جس طرح ابھی ہم نے سبق پڑھا اسی طرح کہ جن کی طبیعت پوچھنی ہے نا، تو یہاں پر وہ پہلی لائن کے اندر انتا ہوا، انتی وغیرہ یہ اسی طرح انہوں نے ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ آج کا جو سبق ہے یہ جو 12ویں مشق ہے، تو اس کے اندر جو جواب آئیں گے یہ اس بات میں آئیں گے، یعنی وہ اس کی کہیں گے، وہ کہے گا آپ کی طبیعت کیسی، وہ کہے گا ٹھیک ہو، مطلب مثبت جواب دے گا، پوزیٹیو،
اور جو 14ویں مشق آگے آ رہی ہے وہاں پر بھی سیم یہی مشق ہے، لیکن وہاں پر جواب نفی میں ہوگا، مطلب وہ کہے گا کہ آپ کیسے ہیں، وہ کہے گا میں ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سارے جتنے بھی سوالات نیچے آ رہے ہوں گے وہاں پر، تو وہاں پر اس کا جواب اسی طرح آئے گا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں مطلب ہر طرح نفی کا جواب آئے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر دونوں مشقوں کے درمیان فرق عرض کر دیا۔ اب یہ جو انت ہے تو مطلب حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو اب وہ کہے گا انا بخیر الحمدللہ۔ اب یہ تو ہے سبق کی حد تک کہ یہاں پر مثبت کے طور پر جواب دینے ہیں، اور اگلی جب 14ویں مشق آئے گی وہاں پر منفی کی صورت میں جواب ہوگا۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں پہلے سبق کے اندر گزارشات میں عرض کیا تھا کہ ہر سبق کو، ہر جملے کو مختلف اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری پریکٹس ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس طرح اس میں کامیاب ہو سکیں تکلم کے اندر۔ تو اب اسی جملے کو ہم 2-3 انداز میں اور بھی لے سکتے ہیں، تو اس پر میں عرض کرتا ہوں، بقیہ سب پر آپ نے اپنی طرف سے خود ہی اس کو فالو کرنا ہے۔ تو حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حل یہاں پر بھی اسی طرح سوال ہو سکتا ہے، حل جواب جو ہے آپ کہہ دیں نعم انا بخیر، یہ بھی چل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو نفی میں لے جائیں ادھر ہی، 14ویں سبق کی باری تو جب آئے گی تب آئے گی، یہاں پر بھی آپ کہہ دیں لا بل انا مرید، ٹھیک ہے، اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے انا بخیر، دوسرا یہ ہے کہ نعم کہہ کے انا بخیر کہہ دیں، یہ بھی ایک اچھا جملہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ لا کہہ کے آپ اس کی نفی کر دیں، کیا آپ ٹھیک ہیں، کہہ دیں نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو بل سے پھر آگے اپنی حالت بیان کر دے، کوئی تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو، تو لا بل انا بل لست بخیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہوا ضمیر کے حوالے سے، یعنی غائب کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ حل ہوا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک مرد، تو ہوا ایدن بخیر، وہ کہے گا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اسی طرح آپ جواب بنا سکتے ہیں۔ آگے انتی کے حوالے سے سوال کہتے ہیں حل انتی بخیر، تو آگے کیا جائے گا، اب انتی ہے تو جب وہ اپنے بارے میں بتائے گی تو وہ متکلم بن جائے گی، اور متکلم کی ضمیر چونکہ یہ مفرد ہے تو لہٰذا وہاں پر مفرد انا آ جائے گی، ٹھیک ہے، انا بخیر۔ اور ہیا یہ غائب ہے اور مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہاں پر حل ہیا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی طرح آ جائے گا غائب کا صیغہ ہیا بخیر۔ اور ہما یہ غائب کے 2 تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہاں پر حل ہما بخیر، کیا وہ ٹھیک ہیں، تو یہاں پر آگے اس کا جواب آ جائے گا نعم، یا جو بھی آپ دینا چاہیں ہما بخیر۔ تو اسی طرح جمع کا ہے حل ہم بخیر، اسی طرح ان کا جواب آ جائے گا ہم بالخیر، ہم بخیر۔ اور ہننا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی ضمیر ہے، تو اسی کا آپ نے بنایا حل ہننا بخیر، تو اسی طرح آپ جواب ان کا بنا دیں کہ ہننا بخیر، نعم ہننا بخیر، لا بل فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ انتم یہ خطاب کی جمع مذکر کی ضمیر ہے، تو حل انتم بخیر، تو آگے یہ چونکہ جمع خطاب کے ضمیر ہے تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دیں گے تو وہ متکلم بن جائے گی، متکلم بنیں گے تو یہ چونکہ جمع ہے تو وہ پھر جمع کی متکلم کی ضمیر بن جائے گی نحنو، ٹھیک ہے۔ تو انتننا تو یہ خطاب کی جمع کی ضمیر ہے، تو یہاں پر بھی سیم اسی طرح حالت بن جائے گی حل انتننا بخیر، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، تو وہاں پر وہ نحنو بن جائیں گے، ٹھیک ہے، نحنو بخیر۔ اسی طرح اوپر آگے انتما یہ تثنیہ کی خطاب کی ضمیر ہے، اب یہ مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی یہی آتا ہے، تو لہٰذا یہ جب 2 کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم 2 ٹھیک ہو، حل انتما بخیر، تو اب جب وہ دونوں اپنے بارے میں جواب دیں گے تو 2 جواب دینے والے متکلم بن جائیں گے، تو اب جب وہ متکلم بنے تو پھر متکلم کی ضمیر آئے گی، تو اب متکلم کی ضمیر ایک مفرد ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے جو تثنیہ کے لیے بھی ہوتی ہے، جمع کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ آ جائے گی نحنو۔ اب اس کے اندر پھر تثنیہ بھی جمع بھی آ گئی اور ساتھ میں مذکر مؤنث بھی آ گئی، تو لہٰذا نحنو بخیر آ جائے گا۔ آگے خالد اور فاطمہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں، حل خالدن بخیر، کیا خالد ٹھیک ہے، تو اب جس سے پوچھ رہا ہے تو اب وہ اس کا نام خالد نہیں ہے، اس سے تو پوچھ رہا ہے لیکن پوچھ رہا ہے کہ کیا خالد ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فیملی میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ہاں جائے یا کسی کے ہاں کوئی آئے تو وہ کسی پھر 3rd پرسن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں آپ کا جو بیٹا ہے، تو مطلب وہاں پر نام مثال کے طور پر جس طرح خالد بیٹا اس کا تھا تو اس نے کہتا ہے کہ خالد ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، اس معنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو ہوا بخیر، اسی طرح ہیا بخیر، ٹھیک ہے، حل فاطمہ بخیر، تو اسی طرح آ جائے گا ہیا بخیر۔